الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب تعریفات نحویہ ہم پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ عز و جل اس میں مذکور چند اصطلاحات کی تعریفات آج پڑھیں گے. تو آئیے بلا کسی تاخیر اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں. ہم اصطلاح نمبر 66 تک پڑھ چکے تھے. آج ہم انشاءاللہ عز و جل اصطلاح نمبر 67 سے پڑھیں گے. اصطلاح نمبر 67 میں اسم مبنی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم مبنی کسے کہتے ہیں. الاسم المبنی ہوا اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ کلفظۃ زید وحدہ او شابہ مبنی الاصل بأن یکون فی الدلالۃ علی معناہ محتاجا الی قرینۃ کالاشارۃ نحو ہؤلاء او یکون على اقل من 3 احرف نحو ذا او تضمن معنى الحرف نحو 11. ترجمہ: اسم مبنی سے مراد ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو. اسم مبنی سے مراد ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو بلکہ اکیلا ہو. جیسے زید جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو. جب زید ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تب زید مبنی ہوگا. اگر ترکیب میں واقع ہو یعنی فاعل بن رہا ہو یا مفعول بن رہا ہو یا مجرور حرف جر کا مجرور ہو رہا ہو تو اس وقت مبنی نہیں ہوگا. یہ تو ایک تعریف اس کا ایک جز ہوا، تعریف کا ایک جز ہوا کہ اسم مبنی سے مراد ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو. جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا وہ بھی مبنی کہلائے گا یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو. اس طرح وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی قرینے کا محتاج ہو. کس طرح مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا اسے بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح مبنی الاصل اپنے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی یعنی اس میں جو مبنی ہوگا وہ بھی کسی غیر کا محتاج ہو تب وہ مبنی کہلائے گا. یعنی مبنی الاصل میں حروف ہیں تو حروف اپنے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے غیر کے محتاج ہوتے ہیں. تو یہ بھی یعنی جو اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہوگا وہ مشابہ مبنی الاصل ہونے کی وجہ سے مبنی ہوگا یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو. اس طرح وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی قرینے کا محتاج ہو. جیسے ہؤلاء یعنی وہ لوگ. تو یہاں پہ ہؤلاء جو ہے یہ غیر کا محتاج ہے اپنے معنی کو بتلانے کے لیے. اس طرح یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. یا 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو. 3 حروف سے کم پر مشتمل ہوگا تب بھی یہ مبنی ہوگا. جیسے ذا، دیکھیں ذا یہ 3 حروف سے کم پر مشتمل ہے اس لیے یہ مبنی ہے. یا معنی حرف کو ضمن میں لیے ہوئے ہو، حرف کے معنی کو، حرف کا جو معنی ہے اسے لیے ہوئے ہو تب بھی مبنی ہوگا. جیسے 11. 11 اصل میں 11 ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ 11 اصل میں 21 تھا، 21 تھا. تو وہاں پہ واو کو حذف کر دیا گیا ہے اور 11 ہو گیا. یہاں پہ جو ہے 11 یہ حرف کے معنی کو متضمن ہے، حرف کے معنی کو لیے ہوئے ہے، اسی وجہ سے 11 مبنی ہے. تو مبنی کے کئی جز ہوئے کہ اسم مبنی سے مراد ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو. اب مشابہ ہونا کئی طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی اپنا معنی بتلانے میں غیر کا محتاج ہو، اس طرح بھی مشابہ ہو سکتا ہے. 3 حروف سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہو سکتا ہے. اور یا پھر کسی حرف کو اگر متضمن ہوگا تب بھی وہ مبنی کہلائے گا.
اب مضمر کسے کہتے ہیں، مضمر کی تعاریف بیان کر رہے ہیں۔ اصطلاح نمبر 68، المضمر هو اسم وضع ليدل على متكلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظا او معنى او حکما نحو انا وانت وهو۔ ترجمہ، مضمر سے مراد وہ اسم مبنی ہے جو متکلم، مخاطب یا اس غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کا ذکر لفظی یا معنوی یا حکمی طور پر پہلے ہو چکا ہے۔ مضمر کسے کہیں گے؟ مضمر اس اسم مبنی کو کہیں گے جو متکلم پر یا مخاطب پر یا ایسے غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو۔ اب پہلے گزرنا یا تو حقیقتاً ہوگا یعنی لفظی ہوگا، یا تو لفظاً ہوگا، یا معناً ہوگا، یا حکماً ہوگا۔ جیسے انا انت ہوا، یہ مضمر ہیں، انا انت ہوا۔ اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ بڑی کتاب میں پڑھیں گے کہ لفظاً جو اس کا ذکر پہلے گزر گیا ہوگا اس کی مثال کیا بنے گی، معناً اس کا ذکر پہلے گزرا ہوگا اس کی مثال کیا بنے گی، حکماً ذکر پہلے گزر گیا ہو اس کی مثال کیا بنے گی۔ ہر ایک کی الگ الگ مثال بنے گی۔ یہاں پہ ذکر کیا جائے گا تو آپ خواہ مخواہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اس لیے انشاءاللہ عز و جل آپ آگے پڑھیں گے۔ ضمیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اصطلاح نمبر 69، الضمیر المتصل ہوا ما لا یستعمل وحدہ نحو ضربت۔ ترجمہ، ضمیر متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جسے تنہا استعمال نہ کیا جا سکے۔ جس ضمیر کو تنہا استعمال نہ کیا جا سکے، جس ضمیر کو اکیلا استعمال نہ کیا جا سکے، اسے کہیں گے ضمیر متصل۔ جیسے ضربت، ضربت کے آخر میں جو تا ضمیر ہے اس کو تنہا استعمال نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے یہ ضمیر متصل کہلاتی ہے۔ اصطلاح نمبر 70، الضمیر المنفصل۔ ضمیر منفصل کس سے کہتے ہیں؟ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ الضمیر المنفصل وہو ما یستعمل وحدہ نحو ہوا۔ ترجمہ، ضمیر منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جسے تنہا استعمال کیا جا سکے۔ جس ضمیر کو تنہا استعمال کیا جا سکتا ہے، تنہا استعمال کیا جاتا ہے، اس ضمیر کو ضمیر منفصل کہیں گے۔ جیسے ہوا، ہوا کو تنہا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ضمیر منفصل ہے۔ اب ضمیر شان، ضمیر قصہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اصطلاح نمبر 71، ضمیر الشان والقصہ ہوا ضمیر یقع قبل جملۃ تفسرہ ویسمى ضمیر الشان فی المذکر وضمیر القصۃ فی المؤنث نحو قل هو اللہ احد وانها زینب قائمۃ۔ ترجمہ، وہ ضمیر جو ایسے جملے سے پہلے آتی ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر ضمیر مذکر میں ہو تو اسے ضمیر شان، اور اگر مؤنث میں ہو تو اسے ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ جو ضمیر ایسے جملے سے پہلے آتی ہے جو جملہ اس کی وضاحت کرتا ہے، یعنی ضمیر ایسے جملے سے پہلے آئے جو جملہ اس ضمیر کی وضاحت کرتا ہے، اس ضمیر کو کہیں گے، اگر وہ ضمیر مذکر میں ہوگی تو اسے کہیں گے ضمیر شان، اگر مؤنث میں ہوگی تو کہیں گے ضمیر قصہ۔ مثال دیکھیں، قل هو اللہ احد۔ اس مثال میں جو ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر کی وضاحت بعد والا جملہ اللہ احد یہ کر رہا ہے، تو ہوا ضمیر ایک ایسے جملے سے پہلے ہے جو جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ ہوا ضمیر اللہ احد اس جملے سے پہلے ہے اور اللہ احد جملہ ہوا کی وضاحت کر رہا ہے۔ ہوا کیونکہ مذکر ہے، یعنی کیونکہ یہ مذکر میں ہے، اس لیے یہ ضمیر شان کہلائے گی۔ ہوا جو یہاں پہ ہے قل هو اللہ احد میں ہوا ضمیر شان ہے۔ دوسری مثال میں انہا زینب قائمۃ۔ یہاں پہ انہا جو ہے، انہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر قصہ ہے کیونکہ اس کا ذکر پہلے نہیں گزرا، بلکہ انہا میں جو ہا ہے اس کی وضاحت بعد والا جملہ کر رہا ہے۔ زینب قائمۃ نے جملہ انہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے، تو انہا کیونکہ یہ مؤنث کی ضمیر ہے اس لیے یہ ضمیر قصہ کہلائے گی۔ اصطلاح نمبر 72، اسماء الاشارتی۔ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف
بیان کر رہے ہیں اسماء الاشارۃ ما وضع لیدل علی مشار الیہ نحو ذا۔ ترجمہ، اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جنہیں مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جائے، جیسے ذا، یعنی اسماء اشارہ ان اسماء کو کہیں گے جن اسماء کو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشار الیہ۔ جیسے ذا کا مطلب ہے یہ، تو ذا کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ کسے کہیں گے؟ اسم اشارہ۔ اصطلاح نمبر 73 الموصول، یعنی اسم موصول کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده نحو جاء الذي ابوه قائم۔ ترجمہ، اسم موصول وہ اسم مبنی ہے جو اپنے صلہ سے ملے بغیر جملے کا مکمل جز نہ بن سکے۔ جو اس میں اپنے صلے سے ملے بغیر مکمل جملے کا جز نہ بن سکتا ہو اسے کہیں گے اسم موصول۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء الذی ابوہ قائم، اس مثال میں الذی جو اگر اس کے بعد جو جملہ ہے ابوہ قائم اس سے نہ ملے تو الذی جاء کا مکمل جز نہیں بن سکتا، یعنی الذی جاء کا جز تبھی بنے گا جبکہ الذی اس کے ما بعد جملے سے ملے، تو الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے۔ وضاحت، اس مثال میں جاء الذی کا فاعل ہے، اس مثال میں جاء الذی کا فاعل ہے لیکن یہ اپنے صلہ سے مل کر ہی فاعل بنے گا، یعنی اس مثال میں جو جاء کا فاعل الذی ہے، اس مثال میں جاء کا فاعل الذی ہے، اور الذی فاعل کب بنے گا؟ جب وہ اس کے بعد جو ابوہ قائم ہے اس سے ملے گا۔ اگر اس کے ما بعد جملے سے نہ ملے تو الذی جاء کا فاعل نہیں بن سکتا، اسی وجہ سے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ تو اسم موصول کی تعریف کیا ہوئی؟ اسم موصول اس جملے کو کہتے ہیں جو اپنے صلے سے ملے بغیر، اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنے صلے سے ملے بغیر جملے کا جزء تام نہ بن سکے، مکمل جز نہ بن سکے۔ اصطلاح نمبر 74 اسماء الافعال، اسم فعل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسماء الافعال ہوا کل اسم بمعنى الامر والماضی نحو ہیہات زید او بعودا۔ ترجمہ، اسم فعل ہر وہ اسم ہے جو فعل ماضی یا امر کا معنی دیتا ہے۔ جو بھی اسم فعل ماضی کا یا امر کا معنی دیتا ہے اسے اسم فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہیہات زید یا بعودا زید، یہ سب جو ہیں ماضی اور امر کا معنی دیتے ہیں، اس لیے انہیں اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ بتا رہے ہیں جیسے ہیہات زید بعودا زید کے معنی میں ہے، یہاں پہ ہیہات زید جو ہے یہ بعودا زید کے معنی میں ہے، ہیہات یہ بعودا کے معنی میں ہے، بعودا فعل ہے، فعل ماضی ہے تو اس کے معنی میں ہیہات ہے، تو ہیہات جو ہے یہ اسم فعل ہے۔ اصطلاح نمبر 75 اسماء الاصوات، اس میں صوت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسماء الاصوات ہوا کل لفظ حکی به صوت کالغاق کغاق لصوت الغراب او صفت به البہائم کنخل اناخۃ البعیر۔ ترجمہ، ہر وہ لفظ جس سے کسی آواز کی حکایت کی جائے یا اس کے ذریعے کسی جانور کو آواز دی جائے اسے صوت کہا جاتا ہے، اسے اسم صوت کہا جاتا ہے۔ جیسے کوے کی آواز کے لیے غاق اور اونٹ بٹھانے کے لیے نخ کہنا، یعنی ہر وہ لفظ جسے کسی آواز کو نقل کرنے کے لیے، کسی آواز کی حکایت کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا جس لفظ کے ذریعے سے کسی آواز کی حکایت کی جائے یا کسی جانور کو پکارا جائے اس لفظ کو اسم صوت کہیں گے۔ اصطلاح نمبر 76 اسماء الکنایات ہی اسماء تدل علی عدد
مبہمن او حدیث مبہمن نحو کم و کذا و کیت و زیت۔ ترجمہ: اسماء کنایات وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کریں۔ جو اسماء مبہم عدد پر یا مبہم بات پر دلالت کریں انہیں اسماء کنایات کہا جاتا ہے۔ جیسے کم، کذا، کیتا اور زیتا۔ کم، کذا یہ مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں اور کیتا و زیتا مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں۔ کم یعنی کتنا، کتنی وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ کذا یعنی کس طرح وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیتا، زیتا ایسا وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی کم اور کذا مبہم عدد پر دلالت کرنے والی اسماء ہیں، کیتا و زیتا مبہم بات پر دلالت کرنے والی اسماء ہیں۔ اصطلاح نمبر 77 المعرفہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ المعرفۃ اسم ادعی لشیء معین نحو عمر۔ ترجمہ: اسم معرفہ وہ اسم ہے جسے کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے عمر۔ جس اسم کو کسی معین شے کے لیے، کسی خاص شے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے معرفہ کہا جاتا ہے۔ جس اسم کو کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کہیں گے معرفہ۔ جیسے مثال دیکھیں عمر، تو لفظ عمر کو، اسم عمر کو ایک معین ذات کے لیے، ایک معین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ نکرہ۔ اصطلاح نمبر 78 النکرۃ اسم عزی لشیء غیر معین نحو کتاب۔ ترجمہ: اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جو اسم کسی غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے کتابٌ، کتابٌ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی خاص کتاب اس سے مراد نہیں ہے۔ اصطلاح نمبر 79 العلم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ العلم ما عدی لشیء معین لا یتناول غیرہ بوضع واحد نحو زید۔ ترجمہ: علم وہ ہے جسے کسی معین شے کے لیے وضع کیا جائے اور ایک وضع میں وہ دوسرے کو شامل نہ ہو۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جسے کسی معین شے کے لیے وضع کیا جائے اور ایک وضع میں وہ دوسرے کو شامل نہ ہو۔ جیسے زیدٌ، زیدٌ کو ایک معین شے کے لیے یعنی ایک معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے اور ایک وضع میں یعنی جب لفظ زیدٌ کو وضع کیا گیا ہے تو یہ دوسرے کو شامل نہیں ہے۔ لفظ زید بس ذات زید کو شامل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں ہے۔ اصطلاح نمبر 80 اسماء العدد۔ اسم عدد کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسماء العدد ما عزی، اسماء العدد ما عزی لیدل علی کمیت احد الاشیاء نحو 100 و 1000۔ ترجمہ: اسماء اعداد سے مراد وہ اسماء ہیں جو اشیاء کی تعداد پر دلالت کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے 100 الف، 100 یعنی 100، الف یعنی 1000۔ جن الفاظ کو، جن اسماء کو اشیاء کی تعداد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو ان اسماء کو اسماء عدد کہا جاتا ہے، جیسے 100 الف وغیرہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔